नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ लाइन विद सऊद ज़फ़र में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज जो प्रोग्राम में हमने मौज़ूआत डिस्कस करने हैं, पहले वो मैं आपको बताता चलूँ, फिर अपने मेहमानों को मैं आपसे तारुफ़ कराऊंगा। सोशल मीडिया पर फ़िरक़ावारियत फैलाने की कोशिश का वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने नोटिस लिया है और उन्होंने FIA साइबर क्राइम विंग को हिदायत की है कि इस मज़मूम एजेंडे के पीछे अनासिर की निशानदही की जाए। एक बयान उनकी तरफ से जारी हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें कौमी इत्तेहाद, यगानगत और हम आहंगी की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले कभी नहीं थी। चौधरी निसार अली खान ने उलमा कराम से फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए किरदार अदा करने की उनसे हिदायत की है और उनसे कहा है कि तफ़रक़ाबाज़ी, मज़हबी मुनाफ़रत फैलाने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। दूसरी जानिब जो ईद उल फितर से पहले वाक़यात इस मुल्क में रूनुमा हुए थे, जिसमें पारा चनार के 2 यके बाद दीगरे धमाके थे जिसमें कई इंसानी जानें ज़ाया हुई थी। उसके बाद कोयटा में बम धमाका और कराची में भी फायरिंग के वाक़यात थे। फिर एक रोज़ कबल ईद उल फितर से जो बहावलपुर में वाक़या पेश आया था, उसके हवाले से भी इस दफ़ा फ़िज़ा मुल्क में सोगवार ही रही। बहरहाल पारा चनार धमाके के मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म ने शोहदा के वर्सा के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान बिलाखिर कर दिया है। अभी तक गो कि वो जब बैरून मुल्क थे ईद उल फितर से पहले रमज़ान के आखिरी दिनों में, पहले वो उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए गए थे, फिर वो लंदन चले गए थे। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ अपना दौरा मुख्तसर करके वतन वापस लौटे और सीधा बहावलपुर गए और वहाँ पे ज़ख्मियों की अयादत की जो कि झुलस गए थे, जो कि पेट्रोल चोरी करने के हवाले से वहाँ सड़क पर मौजूद थे और एक अचानक धमाका हुआ था। ज़ाहिर है पेट्रोल है वो इन्फ्लेमेबल होता है और फौरन आग पकड़ता है। ऐसा ही वाक़या हुआ जिसमें 150 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन गए थे। बहरहाल वज़ीर आज़म वहाँ पहुँचे और उन्होंने उनकी अयादत भी की, लेकिन पारा चनार अभी तक ना वज़ीर आज़म जा सके हैं, ना आर्मी चीफ वहाँ पे विज़िट कर सके हैं। मौसम की ख़राबी की भी एक वो भी फैक्टर है, इसकी वजह से आर्मी चीफ का भी हेलीकॉप्टर अभी तक परवाज़ नहीं भर सका है और वहाँ पर नहीं लैंड कर सका है। बहरहाल इमदादी पैकेज का पारा चनार के धमाके के मुतासरीन के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान कर दिया गया है। इस धमाके के नतीजे में अब तक जो जहाँ बहक होने वालों की तादाद है वो 72 तक पहुँच चुकी है। वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान का ये कहना है कि वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने पारा चनार धमाके के शोहदा के लिए वर्सा के लिए 10-10 लाख रुपए, जबकि ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब बारिशों का सिलसिला भी मुल्क में शुरू हो चुका है। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बारिश हो रही है और बिलाखिर शहर कराची में भी बारिश हुई और गुज़श्ता रोज़ से जो बारिश शुरू हुई थी काफ़ी तेज़ बारिश थी, जिसकी वजह से कराची की जो कच्ची आबादियां हैं, ये जो कच्चे इलाके हैं, ये जो नशेबी इलाके जिनको कहा जाता है, वहाँ पे भी पानी आ गया और हालात चूँकि बल्दियाती निज़ाम के यहाँ एक अरसे से ना होने की वजह से बहुत ख़राब थे ही पहले से, वो अब मुँह खोल के हमें चिढ़ा रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी वक्फे से बारिश हो रही है और इसकी वजह से शारा फैसल है, कारसाज है, फेडरल बेरिया, मरीर, नागन चौरंगी, सुपर हाईवे, लियाकताबाद और यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश के बायस जलथल हो गया, जबकि वाटर पंप के इलाके में ये बताया जा रहा है कि बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है और यही कुछ PCHS के कुछ इलाकों में भी ऐसा ही देखने में आया है, जिससे इलाका मकीन काफ़ी परेशानी का शिकार है। इसके अलावा कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा चौरंगी तक सीवरेज का जो दुरुस्त निज़ाम न होने के बायस जगह जगह बारिश का पानी जमा है, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर है। जहां ट्रैफिक खराब होता है बारिश की वजह से, वहां बारिश का पहला कतरा गिरते ही कराची में बिजली का निज़ाम भी अपनी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत पेश करता है और वो ये कि बारिश का पहला कतरा गिरता है और यहाँ पे बिजली गायब हो जाती है। अब बहरहाल KE का या के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है और मेंटेनेंस का काम जो पहले किया जा रहा था अब वो दुरुस्तगी का काम किया जा रहा है और कराची में बिजली बहाल की जा रही है। बहरहाल महकमा मौसमियात का ये कहना है कि कराची में बारिश का सिलसिला जो है वो जुमे के रोज़ तक जारी रहेगा, यानी कल भी हो सकती है बारिश। मानसून बारिशों के बायस मुल्क में भी नदी नालों में तुग़यानी आई है। हब डैम में ये कहा जा रहा है कि पानी की सतह है वो बुलंद होना शुरू हो गई है, इतनी बारिशें हुई हैं। लेकिन कराची में एक और मामला भी है, वो ये है कि मखदूश इमारतें बहुत यहाँ पे जो पुराना कराची का इलाका है वहाँ पे कायम है और कुछ 354 के करीब ऐसी इमारतें हैं जिन्हें ख़तरनाक करार दिया गया है। वज़ीर आज़म ने भी इसका नोटिस लिया है और बारिशों से जो नुकसानात हैं उनसे बचाव के लिए इक़दामात की हिदायत जारी कर दी है। मेहमानों को मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। इसके बाद एक और भी हम अपने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो है MNA जमशेद दस्ती साहब का, जिनको ये कहा जाता है कि वो गरीबों के सही तौर पर नुमाइंदगी करते हैं और उनके खिलाफ जिस तरह से रियासती तशद्दुद किया जा रहा है
ایک ویڈیو بھی آئی ہے سوشل میڈیا پر اور ان کی طرف سے وزیر اعظم سے اپیل کی جا رہی ہے جمشید دستی کی جانب سے کہ جی ان پر بہت ظلم کیا جا رہا ہے اور جیل کے اندر ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ڈالے جا رہے ہیں اور اس کا نوٹس لیا جائے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل میں گھسیٹ کر مارا جاتا ہے اور بچھوؤں کے ساتھ رکھا ہوا ہے, نہ جانے کیا کیا ظلم و تشدد کی انہوں نے داستان بیان کی ہے. اس معاملے کو بھی آج پروگرام میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراتا چلوں, پھر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار طاہر حسن خان صاحب آج پروگرام میں موجود ہیں. طاہر صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. آپ کے ساتھ دفاعی تجزیہ کار فواد صدیقی صاحب بھی آج پروگرام میں موجود ہیں. فواد صاحب آپ کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے طاہر صاحب, اگر گفتگو شروع کی جائے یہ سوشل میڈیا پر جو آج وزیر داخلہ نے نوٹس لیا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے علماء کرام سے اپیل کی ہے کہ جی یہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی, اگر اس کو پارا چنار واقعے کے ساتھ جوڑا جائے جو کہ ایک یہاں پہ شاہد آرمی چیف کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ فرقہ واریت پھیلانے کی ایک کوشش ہے, آپ ان دو واقعات کو جوڑنا شاید مناسب سمجھیں گے یا نہیں؟ شکریہ سعود. دیکھیے, ایک تو آج جو پروگرام آپ عید کے بعد کر رہے ہیں, عید کی چھٹیوں میں اور اس سے پہلے جو حادثات اس ملک میں ہوئے جی, تو اس کی وجہ سے لوگوں کی عید کی خوشیاں بڑی متاثر ہوئیں. جی, لوگوں نے غم اور سوگ کے انداز میں عید منائی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا یونٹی کا بھی سائن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے بڑے متاثر ہوئے ان حالات سے. بالکل. ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں آگے جو بھی آئیں گی, جس پہ بھی آئیں گی اور کیا ہوگا یہ بھی اب آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آپ نے جہاں تک بات کی سوشل میڈیا کی, جی, تو سوشل میڈیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے ایک ایسا فورم بن گیا ہے جہاں لوگ اب اس پہ بلیف کرنے لگے اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ چونکہ جتنا اس ملک میں میڈیا کو سپریس کیا گیا, دبایا گیا اور اس کو اتنا دباؤ کے انداز میں چلایا گیا اور آج بھی اسی انداز میں چلایا جا رہا ہے, بھلے جمہوریت ہے یا جو بھی ہے, لیکن یہ کہ آج بھی میڈیا سپریسڈ ہے اور کنٹرول میڈیا ہے. اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر سوشل میڈیا کی طرف جاتے ہیں صحیح, اور وہ وہاں سمجھتے ہیں کہ یہ شاید یہاں ساری چیزیں صحیح آ رہی ہیں اور چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے. اور میں تو بار بار ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کو میڈیا کا نام نہ دیا جائے تو بہتر ہے. یہ ایک سوشل گیدرنگ ہے, صحیح ہے, اور اس میں ہر آدمی اپنی مرضی کا مالک ہے اور وہ اپنے خیالات اور اپنے احساسات اور وہ اپنے حساب سے چیزوں کو وہ پبلک کرتا ہے اور وہ کہیں کہیں لوگوں کو اٹریکٹ بھی کرتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں, لیکن چونکہ اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے اور کوئی ایک میکینزم کے ذریعے وہ نہیں آ رہی ہیں, اس لیے زیادہ اس پہ بلیو کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. علماء کرام اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اس سلسلے میں جس طرح سے وزیر داخلہ نے اپیل بھی کی ہے؟ دیکھیے, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ رول انہی کا بنتا ہے اور بنتا تو حکومت کا بھی رول ہے, لیکن یہ کہ چونکہ کنٹرول کرنے کی اب صورتحال ہاتھوں سے نکل گئی ہے کافی اور اس اسٹیج پہ آ گئی ہے کہ حکومت کے کنٹرول کرنے کے معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اب کافی حد تک وہ نہیں رہے جو ہونے چاہیے تھے. لہٰذا اب علماء پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے اور علماء اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کو یونٹی کی ایک امن کی ضرورت ہے اور اس میں سیکٹیرین اگر چیزیں ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے حق میں بہت بہتری ہوگی, کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور باقی ریجن میں ہمارے جو حالات آ رہے ہیں اس کی صورتحال بہت خطرناک ہے اور اگر ہمارا ملک بھی اس سے متاثر ہوا اور آلریڈی جو ہم اس صورتحال کو بھگت رہے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے. ٹھیک ہے, میں فواد صاحب سے پوچھتا ہوں. فواد صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے, چاہے وہ دہشت گردی ہو, چاہے فرقہ واریت ہو, چاہے وہ فزیکلی ہو, چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا میڈیا کے ذریعے پھیلائی جائے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کس کس کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ علماء کرام وہ فیکٹر ہیں کہ جو کام آ سکتے ہیں. بہت شکریہ سود صاحب آپ کی دعوت کا, مجھے یہاں بلانے کا. پہلی بات تو آپ کی وجہ ہے کہ علماء کردار جو علماء کرام ہیں ان کا کردار بہت اہم ہے اس معاملے میں, اس سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے. لیکن میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں سوشل میڈیا کے اس سے. یہ جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی. اس سے پہلے ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کے بارے میں, تو یہ سائبر کرائم نے یہ چیز اسٹیبلش کی کہ سوشل میڈیا میں اتنے جو نفرتوں کے میسیجز آ رہے ہیں ان کے تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا سے مل رہے ہیں اور دبئی سے مل رہے ہیں. چنئی کا نام لیا گیا, وہ جو وہاں سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں. صحیح. تو ایک تو یہ چیز تو ایک اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جی سوشل میڈیا پہ جو کہ اس قسم کے
فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لیے جو میسیجز آ رہے ہیں ان کا تعلق پاکستانی عوام سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں آپ کو تھوڑی سی پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. پچھلے دنوں گلبشن یادو صاحب کا جو ہے وہ انٹرویو نشر ہوا, جی جی, اور اس میں اس نے انڈیا کی انوالومنٹ کا اقرار کیا فرقہ واریت پھیلانے کے لیے پاکستان میں. بالکل. اگر آپ اس ضمن میں یہ چیز دیکھیں تو پرچنار کا واقعہ ہو یا کوئٹہ کا واقعہ ہو یا سوشل میڈیا پہ ہیٹرڈ اسپیچز ہیں یا میسیجز ہیں, تو وہ بہت, میں تو بڑی ایک وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا پیچھے جو ہے وہ انڈیا تھرو را کا ہاتھ ہے. پرچنار کا اگر آپ محل وقوع دیکھیں تو وہ پرچنار ایک پروڈنگ ایریا ہے افغانستان میں جس کے تینوں طرف افغانستان موجود ہے. جی, اور اس کی ہسٹری پرچنار کی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں بحث کے صحافی, کہ وہاں انہوں نے ہماری ایک تو افغان جہاد میں بہت جو ہے وہ مؤثر کردار ادا کیا, مدد کی ہے. اور اس کے بعد جب یہ ٹی ٹی پی کا فتنہ ریز ہوا تو اس میں انہوں نے وہاں کے جو لوکل قبائل ہیں, جو توری ہیں, یوسفزئی ہیں, اس طرح کے اور بھی بہت قبائل ہیں, انہوں نے بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ دفاع کیا ہمارے ملک کا, ہمارے فورسز کے ساتھ. بالکل. یہ میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑی سی ان کو اس کی وجہ سے یہ پریشانی اٹھانی پڑ رہی ہے. لیکن جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فرقہ واریت کا جو اژدھا ہے اس کو اس وقت جو ہے وہ پٹھانی میں بند کرنا پڑے گا. صحیح ہے. اور علماء کرام کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. ہمارے علماء کرام بہت اچھے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اس طرح کی جو سچویشنز ہیں اس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. صحیح ہے. جو کہ مے بی یعنی اب ان میں بھی پک اینڈ چوز کرنا پڑے گا کہ کون سے صحیح ہیں, جی بالکل, کون سے بیلنس بات کرتے ہیں اور کون سے غلط بات کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں پارا چنار کی جو امپورٹنس ہر زمانے میں رہی ہے, چاہے وہ افغان وار ہو, چاہے وہ اس کے بعد یہ جس طرح سے فواد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ طالبان والا معاملے میں بھی فرنٹ لائن کردار ادا کیا ہے پارا چناریوں نے, لیکن ان کے ساتھ جو رویہ اس وقت حکومت نے رکھا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بائسڈ رویہ ہے جس کی وجہ سے اتنا معاملہ اٹھا, اور شاید میڈیا بھی اس بات پہ ان کو بھی, میڈیا کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جائے, اس نے بھی صحیح طرح سے کور نہیں کیا اتنے دنوں تک معاملے کو؟ دیکھیے, ایک تو سعود بات یہ ہے کہ اس پارا چنار کے واقعے پہ اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. اور اس میں سب سے زیادہ اگر اس ملک میں فرقہ واریت پھیلانے میں جس حکومت کا رول تھا وہ جنرل ضیاء الحق کی تھی. صحیح. انہوں نے کافی حد تک یہاں پہ کوشش کی کہ ایک مسئلہ کی ایک سوچ کے لوگوں کو ڈومینیٹ کرایا جائے. صحیح. اسی حساب سے پھر یہاں مدرسہ کلچر پھیلایا گیا بغیر کسی کنٹرول کے اور بغیر کسی مانیٹرنگ کے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ جب دوسرے جو ایلیمنٹ ہیں انہوں نے بھی اس میں فائدہ اٹھایا اور اب اس طرح کی چیزیں بڑھتی گئیں. بات یہ ہے کہ پہلے تو مجھے آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ افغان جہاد کی لڑائی کس سے پوچھ کے لڑی گئی تھی. صحیح ہے. اپنی ہی ہماری مرضی, کس چیز کا جہاد تھا. ٹھیک ہے, مرضی اپنی بھی نہیں تھی شاید. بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک وار ہسٹری کریٹ کیا اور لوگوں کو انوالو کیا اور اس حد تک چلے گئے آپ کہ پھر آپ نے اب خود یو ٹرن لے لیا اور ان کو بیچ میں چھوڑ کے چلے گئے, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ افغانستان کی لڑائی میں امریکہ ہمیں چھوڑ کے بھاگ گیا. صحیح. تو اسی طرح ہمارے اداروں کا بھی حال یہی ہے, ہماری حکومتوں کا یہی حال ہے. ہم نے بھی بہت کہ ہم نے لوگوں کو تیار کیا ذہنی طور کو, ان کو وار ہسٹری میں دھکیل دیا, ان کے ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے, ان کے ادارے چلے گئے, بچے مر گئے. اب آپ ان کو ایک دم یو ٹرن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ان کے لیے ٹائم لگے گا. پھر جب حالات, اب چونکہ سیکٹیرینزم جو ہے وہ ایک دن کی پیداوار نہیں ہوتا, یہ برسوں کی ایک کوشش ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب زکوٰۃ کے معاملے پہ جنرل ضیاء الحق نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور اس کے بعد پھر ایک ڈویژن شروع ہوا اور وہ وہاں سے پھر نظر آیا کہ کہاں لائکنگ اور کہاں ڈس لائکنگ ہو رہی ہے, اور پھر وہی زمانہ تھا اور پھر وہی چلتا رہا. اور پھر جو آنے والی حکومتیں تھیں انہوں نے بھی اسی پالیسی کو آگے بڑھایا, بجائے اس کے کہ اس کو ڈسکریج کر کے اسٹیٹ اپنے طور پہ معاملات کو ہینڈل کرتا اور یہ مدرسہ کلچر کو کنٹرول کیا جاتا. لیکن اس کے بعد بھی معاملات کو ٹھیک نہیں کیا گیا نا, مسئلہ یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں اسٹیٹ لیول پہ کوئی کام کیا ہی نہیں گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ پیداوار جو ہے یہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس کو انٹروڈیوس کرایا تھا ملک میں معاملات کو, اور اس کے بعد کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کو روکے, کیونکہ سمجھا یہ جانے لگا کہ یہ
یہ جو پالیسی ہے یہ ایک خاص اداروں کی ہے اور اس سے اگر ٹکرائیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. صحیح. مجھے اس وقت ایک بریک لینا ہے اور یہ جو جنرل ضیاء سے شروع ہونے والا معاملہ آج ہم اس کو نیشنل ایکشن پلان تک لے آئیں یا آپریشن رد الفساد جس کو ہم آخری آپریشن کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد اب یہاں ملک سے دہشت گردی کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا جو دعوے کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ دونوں سے اس بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین ایک کمرشل بریک کے بعد پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے. بریک کے بعد آپ کو کہیں گے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. فواد صاحب اب آپ فرمائیے گا, یہ جو جنرل ضیاء سے معاملہ شروع ہوا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ میرے خیال سے بہت سارے یہاں پہ فیکٹرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی موجد یہاں پہ جتنی بھی برائیوں کے ہیں وہ وہی زمانہ تھا جب یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں اور ابھی تک وہ سب سسٹم جو ہے وہ خراب ہو گیا, اب تک وہ ٹھیک نہیں کیا جا سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں اب ہم اس فیز میں انٹر ہو گئے ہیں جہاں پہ ہمارے سامنے نیشنل ایکشن پلان کے وہ 20 نکات ہیں جن پہ کسی پہ عمل کیا گیا, کسی پہ عمل نہیں کیا گیا, پھر آپریشن رد الفساد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب بس ختم ہو جانا ہے, اب ختم کر کے ہی ہم نے جان چھوڑنی ہے. یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ٹھیک کرنے کے لیے ولنگنس بھی ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ہی پرٹیننٹ سوال سعود صاحب کا. دیکھیے سر جو بات کر رہے تھے ضیاء صاحب کا زمانہ واقعی میں یہ ایک نرسری کے طور پہ سامنے آیا جو کہ اس وقت فرقہ واریت ہے, یہ انتہا پسندی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک بڑی لاجیکل چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ضیاء صاحب نے یہ اس کو ہوا دی, آج کی جو حکومت ہے وہ بھی اسی کی ایک آف شوٹ ہے. اگر آپ دیکھیں صحیح, آپ یہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں جو اس وقت سٹنگ وزراء ہیں ان پہ الزامات ہیں قلعدین تنظیموں سے روابط کے. جی ہاں, پچھلے دنوں آپ دیکھیں کہ میرے لیے بہت ہی ایک دکھ کی بات اور حیرت کی بات ہوئی کہ ایس ایس پی کا سپاہی صاحب پاکستان کا جو بانی تھا حق نواز جنگوی, اس کا بیٹا الیکشن لڑا اور الیکشن میں وہ جی ممبر, اور بہت ہی ایک اور جو الارمنگ سچویشن تھی وہ یہ تھی کہ حکومتی جو کینڈیڈیٹ تھا اس کے جو ایک وزیر صاحب جو اس وقت سٹنگ موجود ہیں اس حکومت میں, وہ ان کا پینل نے اس کے بچے کو سپورٹ کیا اور اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ نہیں کیا. لیکن بات وہی جو سر فرما رہے تھے کہ یہ بھی ضیاء صاحب کی باقیات ہی ہے نا. یہ بقول شیخ رشید صاحب کے یہ وہی گملے تھے جن میں یہ پروان چڑھے ہیں. صحیح, تو ان سے تو آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی جو اتنے دنوں بعد انہوں نے اعلانات کیے, میں مشکور ہوں ہمارے چیف صاحب کا کہ جنہوں نے اس چیز کو بہت ہی سیریسلی لیا اور جن کی وجہ سے, جن کے بیانات کی وجہ سے, آئی ایس پی آر کے بیانے کی وجہ سے یہ وہ اعلانات کرنے پہ مجبور ہوئے کہ جی شہداء کے لیے اور زخمیوں کے لیے انہوں نے کچھ رسپائٹ کا اعلان کیا. صحیح, لیکن یہ کی جو ول ہے, یہ ول میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت میں موجود ہے, خاص طور پہ فرقہ واریت کو دبانے کے لیے. صحیح, جس طرح آپ پہلے فرما رہے تھے یہ کام ہمارا علماء کرام کا موجود ہے, فوج تو آلریڈی کر رہی ہے. صحیح, جتنا وہ کر سکتی ہے. لیکن دیکھیے مشرف صاحب کے زمانے میں تھوڑا سا اس کو, اس بول کو جو ہے وہ ہارن سے پکڑنے کی کوشش کی گئی. مدرسوں کے رجسٹریشن کے لیے بات چلی, اس کے بعد وہ تو ابھی بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد وہی بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ خود ولنگ نہیں ہے. تو اب ہر چیز اگر ہم فوج کی طرف دیکھیں گے تو زیادتی فوج کے لیے بھی ہوگی, اور ہم شاید ان سے ایکسپیکٹیشن زیادہ کر لیں گے کیونکہ جو وہ آلریڈی جو کام کر رہے ہیں, مطلب انہوں نے فرقہ واریت کے لیے فاٹا میں ہم فوج نے انسٹیٹیوشنز بنائے کہ جو کہ وہاں سے بچے یا نوجوان جو ہے جن کو تعلیم جو ہے خودکش بمباروں کی دی جا رہی تھی ان کو وہاں سے لایا گیا اور انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا اور ان کے لیے ووکیشنل سینٹرز بنائے گئے. یہ تو فوج کر سکتی ہے, لیکن نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد کرنا حکومت کے بغیر جو ہے وہ ناممکن. صحیح ہے, نیشنل ایکشن پلان کے تمام پوائنٹس پہ عمل درآمد فوج نہیں کر سکتی. کسی بھی معاملے میں اگر مصیبت پڑتی ہے تو فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے. زلزلہ آئے, سیلاب آئے, کوئی مصیبت پڑے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو, کوئی دھماکہ ہو, فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے. اپنا پلان آج تک جمہوری حکومتیں نہیں بنا سکیں. یہ کہتے ہیں یہ سارا جو ملبہ وہ ڈالتے ہیں
آمریتوں پہ جتنے عرصے آمریتیں رہیں. اب تو میرے خیال سے آمریتوں سے زیادہ تو میرے خیال سے جمہوری حکومتیں یہاں پہ ان پلیس رہی ہیں. یہ ابھی بھی سسٹم نہیں بنا رہے, ابھی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے, ابھی بھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پوری طرح سے کام نہیں کر رہی ہے. ابھی بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, مرتا ہے, تو اس کے لیے 20 لاکھ اور زخمی کے لیے 10 لاکھ کا اعلان کر دیا جاتا ہے. دیکھیے سعود, بات یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک ملا جلا معاملہ ہے. اس میں صرف سول حکومتیں ذمہ دار نہیں ہیں, دوسرے لوگ بھی ذمہ دار ہیں. صحیح. اور ابھی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ضیاء الحق کے دور میں بنا, اس کو نگیٹ کرنے کی کسی میں نہ ہمت ہے نہ جرت ہے. صحیح. اور جو بھی یہ بات بھی بار بار سامنے آئی کہ جس نے کوشش کی اس کی حکومتیں ہٹا بھی دی گئیں اور اس کے ساتھ جو کچھ سلوک بھی ہوا وہ بھی نظر آیا. صحیح. تو اس کے بعد تو لوگوں نے یہ مائنڈ سیٹ کو اپنانا شروع کر دیا, اور پھر جیسے فواد صاحب نے کہا, بہت بالکل صحیح کہا, کہ سیاسی جماعتوں نے ان لوگوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا جو اس مائنڈ سیٹ کے حامی تھے, سپورٹر تھے. بالکل. اور آج بھی وہ کھلے عام ان باتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور یہی ریزن ہے کہ گڈ اور بیڈ کا ایک کنسپٹ پوری دنیا میں گیا جو نگیٹو بنا ہمارے لیے, اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوئیں. نو ڈاؤٹ کہ فوج نے اس میں بڑا رول پلے کیا, اور انہوں نے آپریشنز کے ذریعے کوشش کی کہ ان چیزوں کو کم کیا جائے. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جو سول حکومت, موجودہ سول حکومت خاص طور پہ, ان میاں صاحب کے حوالے سے تو ایک خاص بات ہے کہ وہ جب یہاں سے جاتے ہیں تو جدہ جاتے ہیں, اور آج کل جو دنیا میں سارے مسائل کی وجہ ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ سعودی عرب کے حکمران ہیں. اور وہی ایک ریزن ہے جو یہاں پراکسی وار ہمارے پاکستان میں کافی عرصے سے 30 35 40 سال سے یہاں لڑی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ فرقہ واریت بڑھ رہی ہے. چونکہ ہماری حکومتیں اور ہمارے ادارے جو ہے وہ اغوان جہاد, مختلف جہادوں میں مصروف رہتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے وہ ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے پائے, لیکن ایک اور یا دینا نہیں چاہتے. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ ساری چیزیں اس وقت ضرورت ہے کہ تمام ادارے اس کو فوکس کریں. صحیح. اور بہت سیریسلی فوکس کریں, چونکہ اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی ہمیں ٹائم ملے گا. صحیح ہے. کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کر پائیں گے. صحیح. تو یہ بہت بہتر ٹائم ہے. لیکن جس طرح سے فواد صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ باہر سے یہ سارے ایلیمنٹس آتے ہیں, لیکن دہشت گردی کرنے والے یا اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث افراد وہ ہمارے اندر بھی تو پائے جاتے ہیں. جس طرح سے پچھلے جمعے کا یہ واقعہ, عید سے پہلے کا, جو پارا چنار اور کوئٹہ میں ہوئے یوم القدس کی ریلیاں تھیں, اس دن 27 رمضان المبارک تھی, جمعۃ الوداع تھا, لیکن اس مبارک دن بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوئے. پائے تو ہمارے اندر بھی ایلیمنٹس اس طرح کے جاتے ہیں. کراچی میں بھی جس طرح سے واقعہ ہوا, 3 پولیس والوں کو جس طرح سے مارا اور وہ وہیں پہ موقع پر ہی انہوں نے جان دے دی, اور اس کے بعد پھر آ کے وہ فائرنگ کرنے والے وہ دوبارہ آئے, جب فائر کر کے چلے گئے وہ دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے ہینڈ بلز وہ وہاں پہ پھینکے اور پھر اس کے بعد وہ روانہ ہوئے. یہ ایلیمنٹس ہمارے اندر بھی تو پائے جاتے ہیں. جی بالکل ہے. ان ایلیمنٹس کے دیکھیے, باہر سے کوئی بھی آ کر اور چلا جائے یہ تو ناممکن سی بات ہے. صحیح. لازم بات ہے وہ جو کولیبریٹرز ہیں, جو فیسیلیٹرز ہیں, وہ تمہارے اپنے ہی ہیں نا. صحیح ہے. اور وہ اپنے ان کو وہ یا تو کسی پیسے کی وجہ سے شامل ہیں یا نظریات کی وجہ سے. صحیح ہے. نظریات کی جنگ جو ہے وہ ضیاء صاحب کے زمانے سے بالکل وہ بہت زیادہ اور اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کیونکہ وہاں کا سلیبس چینج ہو گیا, اسکولوں میں سارا چیز ہو گیا, یہ ریفارم بہت ضروری ہو گیا ہے. اور یہ آگ جو ہے اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے ہو گیا ہے کہ دنیا میں یہ آگ اس وقت جو ہے وہ چنگاری ایک آگ کی صورت اختیار کر رہی ہے, فرقہ واریت. بالکل. چاہے وہ ایران کی طرف سے ہے, سیریا میں ہے, لیبیا میں ہے, یا یہ ساری چیزیں فرقہ واریت کا رنگ دیا جا رہا ہے. بالکل, چاہے وہ اسٹیٹ لیول پہ ہو چاہے انڈیویجول. جی ہاں. اور میں آپ کو دیکھوں کہ یہ اس کی ایک بہت بڑی ایک کل کی ڈیولپمنٹ پرسوں کی تھی جو کہ اسی سے منسلک ہے کہ آپ کشمیری موومنٹ کو آپ انتہا پسندی کی طرف اور ٹیررزم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. صلاح الدین کو جی آپ ورلڈ فورم پہ آپ دیکھیں نہ کوئی ایکشن ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز سمجھتا ہوں, جو آپریشن رد الفساد, جس طرح ہمارے سپہ سالار نے بھی بات کی کہ اس میں ہم آپ ہر سٹیزن آف پاکستان جو ہے وہ اس کا سپاہی ہے. صحیح ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں اگر کوئی وہ دیکھ رہا ہے یا کوئی چیز آبزرو کر رہا ہے تو اس کو کائنڈلی ضرور رپورٹ کرے. اس کے بغیر اگر یہ کہہ دینا کہ جی گورنمنٹ کا کوئی ایک پولیس والا وہاں کھڑا ہو کے وہ کام کرے گا یا کچھ کرے گا, یہ اس وقت تو ممکن نہیں ہے. سب کو جی بین حیث القوم ہمیں جو ہے وہ یہ اس کو مل کے لڑنا پڑے گا. لیکن ایک بہت تلخ بات میں کروں سعود صاحب آپ سے, مجھے اس وقت اپنی قوم اور اپنی پاکستانی عوام کے لیے جوان الیاس صاحب کا ایک
جو ہے وہ کچھ مصرع یاد آ رہے ہیں، اگر آپ بتائیں تو میں، کیونکہ میرے لیے بہت بڑی یہاں کا ہوں دکھ ہوتا ہے ضرور. اور وہ جون علی صاحب نے شاید ہماری اس حالات اور ہمارے لیے یہ بات کہی تھی کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے مجھے کہ اب شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں. بالکل. میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. بالکل صحیح. یہ پرابلم ہے ہماری اس وقت، ہماری اپنی نیشن کی. بالکل. کہ ہم ہر چیز جو ہے ہم اپنی ہی پرابلمز کی جو ہے اس کی سنوائی کے لیے ہم دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے جو پولیس والوں کو ذکر کیا سرحدی میں، یا اس طرح کے جو واقعات دن دہاڑے ہوتے ہیں، وہاں آس پاس کیا سنسان ہوتے ہیں، لوگ ہوتے ہیں موجود، لیکن ہمارے کوئی لیکن مدد یہ کہ وہ بےحسی کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ جی جب تک کہ وہ آگ ان کے گھر تک نہیں پہنچے گی وہ اس کو بجھانے کے لیے محفوظ سمجھیں گے. بالکل اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. یہ ایک وقت ہے کہ ہمیں محنت القوم اکٹھا ہو کر، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر، اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر اس اژدہا کو، اس جن کو بوتل میں بند کرنا پڑے گا. بالکل. اگر نہیں کریں گے تو یہ آگ جس طرح دنیا میں چل رہی ہے، اس کے شعلوں کی لپیٹ میں ہم بھی نہیں پڑ سکتے. بالکل صحیح. طاہر صاحب، اب تھوڑی دیر پہلے جس طرح سے ذکر ہو رہا تھا دہشت گردوں سے کس طرح سے کنٹرول کیا جائے، اگر کبھی کبھی یہ بھی باتیں آئیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں ان سے، ظاہر ہے سافٹ کارنر کوئی نہ کوئی رکھتا ہے، چلیں ٹھیک ہے وہ سافٹ کارنر رکھتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اپنا نظریہ ہے، لیکن اگر مذاکرات کیے جائیں تو کیا ممکن ہے، یا پھر جس طرح سے وہ سختی سے پیش آ رہے ہیں تو اسی سختی سے پیش آیا جائے جو آج تک ہم سختی سے تو پیش آ ہی رہے ہیں، مذاکرات کا کوئی آج تک بات اس طرح سے نہیں بنی؟ دیکھیے، مذاکرات تو بات کی بات ہے. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارے اسٹیٹ کو اور ہمارے اداروں کو اپنا نیریٹو جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا. صحیح. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ 30 35 40 سال پہلے جو ہم نے روایت ڈالی تھی وہ اب ہم اس کے خلاف ہیں اور اب ہم چینج چاہتے ہیں. صحیح. جیسے کہ فاضل صاحب نے کہا کہ جنرل مشرف نے کافی حد تک کوشش کی تھی، لیکن وہ دوسرے ایکسٹریم پہ لے گئے. صحیح. تو جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ یہاں کا ایک کنفیوژن پھیل گیا، اور جو سول سوسائٹی یا جو لبرل اور اس طرح کے جو لوگ تھے، ایلیمنٹ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ خوفزدہ ہو گئے. صحیح. یا خوفزدہ کر دیے گئے کہ اس کو نہیں چلنے دیا جائے گا، اس کا طرح کی سوچ کو. صحیح. تو پہلے تو اسٹیٹ جو ہے وہ کلیئر کرے اپنے آپ کو، حکومت ڈکلیئر کرے کہ وہ کون سا نیریٹو چاہتی ہے اور اس نیریٹو کے پیچھے کھڑی ہو، اور وہ کس طرف ہے، رائٹ پہ ہے یا رائٹ؟ بالکل پہلے اس کی کھڑی ہو تاکہ ایک میسج جائے جنرل کہ نہیں جی اب نہیں ہوگا. صحیح. تو پہلے تو اس کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد نیگوشیٹ بھی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اگر ہمارے لوگ ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اتنے ایکسٹریم پہ جائیں گے کہ اس ملک کے لیے تباہی کا ذمہ دار بنے. یقیناً انہیں کہیں سے کوئی ورغلا رہا ہے، اور اس ورغلانے کے پیچھے وہ نیریٹو ہے جو ہم نے خود کریٹ کیا تھا اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہمیں پہلے وہ نیریٹو کو مائنس کرنا پڑے گا، پھر یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. صحیح. ایک تو یہ باہر سے معاملات ہوتے ہیں نا، پھر انٹرنل معاملات بھی کچھ ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی اتنا دباتے ہیں کہ وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں. اور پھر شاید سرائیکی صوبے کی ہی آواز اٹھائی تھی یا اس بیلٹ سے تعلق ہے ان کا، تو اس وجہ سے بھی شاید ان پر ظلم کیا جا رہا ہے. جمشید دستی نے میڈیا سے بات کی تھی، پابند سلاسل ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں، پولیس وین کے اندر تھے، اس پہ انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی. ناظرین، پہلے میں چاہوں گا کہ وہ ایک ان کی جو شارٹ ویڈیو میسج ہے وہ ذرا سن لیں، کیا کہہ رہے ہیں جمشید دستی صاحب. خود اس وقت ممبر پارلیمنٹیرین ہیں وہ، اور نیشنل اسمبلی کے رکن بھی ہیں، اور وہ کیا بات کہہ رہے ہیں پہلے وہ سنتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں سے پھر ان کے تاثرات بھی حاصل کرتے ہیں. رات 6 دن سے بھوکا ہوں، وہ میرے اوپر کچھ کھانا نہیں ہے. میری حالت کو 2 الغوزے ہیں، میں نے احتجاج قومی اسمبلی میں سب نے کیا. نواز شریف صاحب، آپ کو اپنا وقت یاد ہے، میری بہن کو تیسرے اسٹیج پہ کینسر ہے، وہاں کا بیمار پڑی ہے. 2 الغوزے ہیں، میں نہیں ہوں، میرے اوپر جھوٹے کیسز سے کھا لیا. میں جیل سے نکلا، مجھے پکڑ لیا. اتنا تشدد کیا ہوا ہے، اتنا تشدد کیا ہوا ہے کہ میری بری ترین حالت ہے. میں 8 دن سے سو نہیں سکا. اللہ ہے، اور میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہتا ہوں جمہوری دور ہے، یہ مشرف دور میں نہیں ہے. سو موٹو لے مجھے بلائیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں غریب ایک ایک پہلدار کا بیٹا ہوں، میں جگیرداروں کے خلاف کھڑا ہوں. مجھے گھسیٹ کے مار رہے ہیں اور مجھے ساری رات کھڑا. میں خدا کے لیے چیف جسٹس سپریم کورٹ کو کہتا ہوں مجھے بلا لے. میں ایک ایم نہیں ہوں، قانون ساز اسمبلی کا ممبر ہوں. مجھے مار کے ٹارچر کر کے اوپر سے حکم ہے خدا کے لیے مجھے بچا لو. مجھے بہت ٹارچر کیا ہوا ہے، بہت ٹارچر کیا. یہ ویڈیو میسج آپ نے دیکھا. طاہر صاحب خود کہہ رہے ہیں جمہوری دور ہے،
जमहूरियत के ही जमहूरी दौर में ही ये मेंबर पार्लियामेंटेरियन बने हैं, पानी मांगा था या शायद छीन लिया था, चोरी तो नहीं की थी, इतनी बड़ी कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था उन्होंने। नहीं, ये तो एक बहुत बदकिस्मती की बात है। देखिए कि एक इलेक्टेड आदमी दूसरी बार इलेक्ट हुआ है जी, और मैं समझता हूँ कि वो रियल अवामी नुमाइंदा है जो गरीबों का हमदर्द है और गरीबी की उससे आया है निकल के, तो उसके साथ इस तरह का रवैया एक जमहूरी हुकूमत में, जबकि खुद नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना पुराने वाक़यात को बार बार याद करते हैं और उसकी मजम्मत करते हैं कि उन्हें जेल भेज दिया गया था, लेकिन ये कि खुद उनकी हुकूमत में ये क्या हो रहा है। फिर देखिए दूसरी तरफ बात यह है कि पंजाब के अपने वजीर कानून साहब जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह के रवैया रखते हैं, तो उसके बाद तो ये मेरा ख्याल ये है कि ये जमशेद दस्ती तो चूंकि बहुत गरीबों का आदमी है और गरीब है खुद भी, तो ये इस पे सारे तजर्बे इस्तेमाल हो गए। बाकी तो वहाँ शायद बड़े लोग हैं, उस पर हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन ये कोई एक लेकिन केस मैं नहीं समझता हूँ कि खुद PMLN का जो माजी रहा है उसको अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट पे हमले और दूसरे इदारों पे हमले और जनाब जो मुकद्दस इदारे, अभी भी यही तवक्को की जा रही थी कि JIT पे कुछ हो सकता है। दो आर्मी चीफ से झगड़े, और मैं समझता हूँ कि इस किस्म के रवैये उनके जो है वो तो इदारों के साथ भी हैं और आम लोगों के साथ भी हैं। और अब मैं समझता हूँ कि उनको जो भी टाइम मिला है, अगर वो बेहतर कर सकते हैं अपने हक में तो बेहतर करना चाहिए उनको, क्योंकि जमहूरी हुकूमतें ये सब नहीं करती हैं। ये शर्मनाक बात है। यानी अपने आप को जो एब्सोल्यूट समझ लेने वाली चीज होती है, ये कोई एक वाकया नहीं है। इस तरह के और बहुत सारे वाकया हम अपने ही प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, जो पंजाब में जिस तरह से रवैया रखा जाता है अपने मुखालिफिन के साथ। और ये तो अब एक ज़ाहिर सिटिंग MNA है, वो इस वक्त इस तरह से शिकायत कर रहे हैं, मीडिया की रसाई है उन तक मुमकिन, तो वो बात कर रही है और उनसे वो अपील कर रहे हैं, चीफ जस्टिस से वो अपील कर रहे हैं। वो किससे इंसाफ मांगे जाके? ये जो अपने आप को एब्सोल्यूट समझने वाली जो इस वक्त हुकूमत वक्त का जो एक क्या कहना चाहिए एटीट्यूड है, ये अब शायद इनको चेंज कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल वजह बात है साहब आपकी। लेकिन देखिए नवाज शरीफ जब भी इनकी हुकूमत जब भी आए हैं, इन्होंने खास तौर पर पंजाब में एक पूरी स्टेट कायम करने की कोशिश की है। अपने जितने पुराने दुश्मनियां हैं या पुराने जो उनके साथ चपलिशेस थी, उसको उन्होंने वहां जो है स्कोर को वहां सेटल किया है अपनी हुकूमत में। सही, ये इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि इस वक्त दो मेंबर असेंबली जो हैं वो पाबंद सलासल है। एक दस्ती साहब हैं और जिनकी हालात ये आप आज दिखा रहे हैं, और दूसरे जो है जिनको वाटर कूलर जो है वो जेल में लगा के दिया गया है, और इन पे तो सिर्फ पानी खोलने का मुकदमा है, उस पे तो एकदम कत्ल का मुकदमा है, जो कि बिल्कुल एक पुलिस वाले के हादे सर्विस आदमी के अचकजई से आपकी बात कर रहा हूँ। ये दोनों है और आप दोनों के हालात देख लें कि किस तरह है। मैं समझता हूँ इनको तो सजा इस पानी की कम मिल रही है जो इन्होंने पार्लियामेंट्री लॉजेस के बारे में असेंबली में और बहुत सारी बातें की थी पिछले साल, शायद उसकी भी सजा मिल रही है, क्योंकि इनका ताल्लुक किसी जमात से नहीं है, किसी बड़े खानदान से नहीं है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है। तो इनको एक किस्म का एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की जा रही है कि देखो अगर आप तुम हमारे खिलाफ ये बात करोगे तो हम, चाहे वो तुम सिटिंग MNA हो, MP हो, जो मर्जी हो, हम तुम्हें इस हद तक रुला देंगे कि तुम भीख मांगने में मजबूर हो जाओगे। सही है, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद और भी मामलात हैं, और खासतौर पर शहर कराची के हवाले से हम जो यहाँ पे बल्दियाती निज़ाम की तबाहियाँ अब वो खुलकर सामने आ रही हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको दोबारा वेलकम करेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जिस तरह से कराची शहर में बारिश हुई है, बारिश तो हुई अल्लाह के हुक्म से, और बड़ी दुआएं भी मांग रहे थे कराची वाले कि बारिश हो, मौसम कुछ बेहतर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी चल रही थी रमज़ान के आखिरी दिनों में खास तौर पर, और पूरा रमज़ान यहाँ पे गर्मी रही। लेकिन जिस तरह से बारिश हुई है और बारिश के बाद जो हाल हुआ है इस शहर का, वो इससे पहले वाला जो हाल था उससे भी शायद मजीद बुरा हो गया है। यानी ताहिर साहब, सड़कें तबाह हैं, सीवरेज बर्बाद है, बिजली का निज़ाम दरम बरम है। कराची तो एक पूरा ऐसा लगता है जैसे स्लम की सी सूरत इख्तियार कर गया है। हाँ बिल्कुल यही सूरत हाल है, बल्कि मैं तो फ्यूचर में भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं देख रहा हूँ, इसलिए कि जितनी तेज़ी से यहाँ आबादी बढ़ रही है और जो हमारे वसाइल हैं जितने कम होते जा रहे हैं, और यहाँ जो प्लानिंग है वो ना होने के बराबर है। सही, बदकिस्मती से कराची जो है, मैं एक बात कहता हूँ कि वो हर हुकूमत ने इसको सोमनाथ का मंदिर समझ लिया है। ओके, और यहाँ से सारे रिसोर्सेज ले जाते हैं और 17 हमले करते हैं। तो इस कराची को एक बहुत ही रियल लीडरशिप की जरूरत है,
थी और मेरा समझता अच्छा, हूँ मेयर कराची ने ईद आजकल मुबारक तो- के बड़े बैनर्स लगाए थे और वो फिर उसके बाद इन मेरा दिनों ख्याल में है तो ईद वो है मुबारक के बैनर ठीक है, वो उनको वो सियासी आदमी उनको लगाने चाहिए थे। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि शहर में हमारे यहाँ अर्बन प्लानर की शदीद शॉर्टेज है। बिल्कुल। हमारे यहाँ एक्सपर्ट अच्छा, मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो है नहीं, मौजूद हैं इसी शहर में। हाँ, हमारे यहाँ इंजीनियर्स नहीं है अर्बन प्लानर्स के, और बदकिस्मती ये है कि हमारे जो नाले हैं वो तकरीबन बंद हो चुके हैं, और उसकी वजह से वो सारा का सारा पानी जो है वो सड़कों पे आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से पूरी आई चंद्रीगढ़ रोड जो हमारा फाइनेंशियल एक तरह से इस शहर का आप कैपिटल है, किसी भी जगह चले बंद जाएं, है, वो पूरे सारे नाले पे ही बने। बाकायदा इन नालों को हमारी हुकूमतों ने अलॉट किया है, इन्फ्लुएंशियल लोगों को अलॉटमेंट दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारा का सारा रवैया जब तक नहीं खत्म होगा इस शहर में बेहतरी नहीं आएगी। सही। क्योंकि पिछले 25-30 साल से अगर आप देखें तो यहाँ जिस पार्टी का डोमिनेशन और हुकूमतें रही हैं, उनसे लोगों को बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि इस शहर में कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन बदकिस्मती से मैं और फवाद साहब तो जानते हैं, हमने 70s का कराची देखा है, और लोग कहते हैं कि आप उनको उस पीरियड को क्यों याद करते हैं, तो वो वाकई गोल्डन पीरियड था। सही। और उसमें जो है वो लगता था कि कराची एक पढ़ा लिखा, एक वेल डेवलप और वेल सेटल्ड शहर है। लेकिन उस वक्त आबादी भी कम थी शायद। मेरा ख्याल है आबादी जितनी थी उस वसाइल उससे ज्यादा थे, और मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। सही। असल में खराबी जो है वो मैनेजमेंट की है। हम जो है वो आधी मैनेजमेंट जो है चलाते हैं सिविल इदारों के साथ, बाकी आधी मैनेजमेंट जो है वो हमारा शहर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, वो है कैंटोनमेंट्स का है। इस डिवीजन की वजह से भी बड़ी खराबी पैदा हुई है, और कम से कम मुझे तो याद है कि 3 मेयर डिसमिस हुए इस बात को डिमांड करने पे कि पूरे शहर का निजाम हमारे कैंटोनमेंट इनके हवाले कर दी जाए। तो अब इस तरह की सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये शहर इसी तरह ही रहेगा, और आगे मुझे कुछ उम्मीद नजर आती नहीं है। तो फवाद साहब, आप भी ऐसे ही डिप्राइव्ड फील करते हैं? एज ए कराची आईआईटी, वो 70s का जमाना था जब एक कराची लगता था, अब तो वो कराची। जी बिल्कुल, रोशनियों का शहर कहा जाता था किसी जमाने में। देखिए, बात बिल्कुल वजह है जिस तरह सर फरमा रहे हैं। मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसमें सिंसियरिटी की जरूरत है। इसको कराची के मामले में हमें थोड़ा सा पार्टी से मुबर्रा होकर सोचना चाहिए। बिल्कुल। प्रॉब्लम पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, लोकल बॉडीज जो है वो दूसरी एमक्यूएम के पास है, और दोनों की जो रिफ्ट है उसका सफर जो है वो कराची। प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, मैनेजमेंट करना अगर यकसुई से करे तो मुस्तफा कमाल का जमाना भी कराची ने देखा है। बिल्कुल। और उस जमाने में जो डेवलपमेंट हुई, क्योंकि फ्री हैंड सेंट्रलाइजेशन थी। यहाँ जो प्रॉब्लम है वो ये जो इसमें आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पार्टी की हर बंदा अभी इलेक्शन के, बल्कि उससे पहले मुस्तफा कमाल साहब से पहले नेमतुल्लाह साहब ने भी कैंटोनमेंट के इलाकों में भी सड़कें तामीर कराई हैं, और वो सब बिल्कुल बहुत काम किया नेमतुल्लाह साहब ने, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन थी, एक ही हुकूमत थी। यहाँ ये जो पावर सेपरेशन है कराची में खास तौर पे, ये कि जी हम क्योंकि अगर इसको पैसा दे दें या हम इसको इजाजत दे दें तो शायद ये वोट अपने बैंक बढ़ा लेगा। सही है। ये इससे मुबर्रा होकर काम करना पड़ेगा कराची के लिए, वरना तो कराची में जिस तरह बात करें सोमनाथ का मंदिर बनाया हुआ है और जो आता है वो अपने हिस्से का यहाँ से खजाना लेके चला जाता है और उसको उसी तरह वो छोड़ जाता है, और वो बर्बादी जो है वो मजीद बढ़ती ही चली जा रही है। बेहतरी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। मैं आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, फवाद साहब आपका भी, ताहिर साहब आपका भी। नाज़रीन, अपना फीडबैक भी हमारे प्रोग्राम के ईमेल एड्रेस पर जरूर भेजिएगा। सऊद जफर को और न्यूज़ीलैंड की टीम को दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।